ذرا ایک سیکنڈ رکیے. کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص سے ملاقات کی ہے کہ جس سے ملتے ہی آپ کا دل کہنے لگے کہ یار اس شخص میں کوئی تو بات ہے؟ اب سوچئے کہ اگر آپ بھی ایسے بن جائیں کہ جو بھی آپ سے ملے آپ کے چارم میں کھو جائے. میں نے ایک کتاب پڑھی ہے ہاؤ ٹو بیکم پیپل میگنیٹ. اس کتاب میں وہ ٹیکنیکس دی گئی ہیں کہ جس سے آپ اپنی پرسنالٹی کو نیکسٹ لیول پر لے جا سکتے ہیں. کہ یہ ایک سائنس ہے بلکہ جینوئن ہونی چاہیے، جس وجہ سے لوگ کہتے ہیں اس میں کوئی تو بات ہے، آپ کو کراؤڈ سے بالکل ڈیفرنٹ بنا دیتا ہے اور لوگ ان کے دیوانے بننے شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ اپنی بات آسانی کے ساتھ منوا سکتے ہیں کہ یو آر این امپورٹنٹ پارٹ آف دا سوسائٹی. وہ اچیومنٹ جو ہے وہ جھوٹی نہیں ہونی چاہیے اور صرف ایک خوبی ہے. اللہ حافظ. ذرا ایک سیکنڈ رکیے. کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص سے ملاقات کی ہے کہ جس سے ملتے ہی آپ کا دل کہنے لگے کہ یار اس شخص میں کوئی تو بات ہے؟ اب سوچئے کہ اگر آپ بھی ایسے بن جائیں کہ جو بھی آپ سے ملے آپ کے چارم میں کھو جائے. میں نے ایک کتاب پڑھی ہے ہاؤ ٹو بیکم پیپل میگنیٹ. اس کتاب میں وہ ٹیکنیکس دی گئی ہیں کہ جس سے آپ اپنی پرسنالٹی کو نیکسٹ لیول پر لے جا سکتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سائنس ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو ملتے ساتھ یہ آپ کے چہرہ جو ہے یہ ایک امپریشن چھوڑتا ہے. اگر آپ اپنے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ رکھیں گے، اور وہ یاد رکھیں مسکراہٹ فیک نہیں بلکہ جینوئن ہونی چاہیے، اس جینوئن اسمائل سے آپ لوگوں پہ اچھا اپنا ایک پازیٹیو امپیکٹ چھوڑتے ہیں، جس وجہ سے لوگ کہتے ہیں اس میں کوئی تو بات ہے. جو لوگ روڈ بیہیو کرتے ہیں تب بھی آپ کا کام اور ریسپیکٹفل رہنا آپ کو کراؤڈ سے بالکل ڈیفرنٹ بنا دیتا ہے. اس لیے سچویشن جیسی مرضی ہو، سامنے والا جس طریقے سے مرضی آپ کے ساتھ بیہیو کرے، آپ ہمیشہ پازیٹیولی رپلائی کریں اور چہرے پہ مسکراہٹ رکھ کر بات کریں. اس سے دوسرا بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اتنے غصے سے بات کی لیکن اس کے باوجود وہ میرے ساتھ مسکرا کر بات کر رہا تھا. اس سے آپ اپنا دوسروں پہ بہت اچھا امپریشن چھوڑ سکتے ہیں. آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے بارے میں ہی گفتگو کرتے رہتے ہیں. میں ایسا ہوں، میں نے یہ کیا، میرا وہ ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے یہ بنا لیا، میرے پاپا کے پاس وہ ہے، میرے ماموں اس طرح ہے، میرے چاچو اس طرح. اپنے ریلیٹیوز کے بارے میں میں ہر وقت بکری کی طرح کرتے رہتے ہیں. تو جب بھی آپ کسی کے ساتھ گفتگو کریں تو ان سے آپ کہہ کے گفتگو کریں اور ان کے بارے میں بات کریں. جو لوگ کہتے رہتے ہیں میں، میرا، مجھے، وہ لوگ جو ہوتے ہیں دوسروں پہ اپنا بہت بیڈ امپریشن چھوڑتے ہیں. تو جب بھی گفتگو کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے اوپر آپ امپیکٹ فل رہیں، ایک تو ان کو آپ کہہ کے رسپیکٹ فلی ڈیل کریں، اور دوسری بات یہ کہ ان سے ان کے بارے میں بات کریں، ان سے اس ٹاپک پہ بات کریں جس ٹاپک کو لے کر وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. آپ جب اپنے بارے میں بات کرتے رہیں گے تو لوگ آپ سے گفتگو کرنے میں کترائیں گے. لوگ کہیں گے یار یہ تو ہر وقت میں کرتا رہتا ہے. تو مجھے تو چاہیے وہ گفتگو کرنے والے جو ہماری گفتگو کریں، جو ہمارے بارے میں گفتگو کریں، جو ایک جنرل سوسائٹی کی گفتگو کریں. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو ان سے ان کے انٹرسٹ کے متعلق، ان کے انٹرسٹ کے اکارڈنگ ڈسکشن کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنا ایک پازیٹیو امپریشن ان لوگوں پہ چھوڑتے ہیں اور لوگ ان کے دیوانے بننے شروع ہو جاتے ہیں. تیسرے نمبر پر اس کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ اگر آپ لوگوں سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، ان پر اپنا ایک امپریشن چھوڑنا چاہتے ہیں، تو یہ سوچئے کہ ان کو کیا چاہیے، وہ کس طرح کی گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو وہ یا تو فریڈم چاہتا ہے، یا سیکیورٹی چاہتا ہے، یا اپریسیشن، رسپیکٹ چاہتا ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے ان میں سے اس شخص کو کون سی چیز ایسی ہے جو پسند ہے. جب آپ ان سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ان کو رسپیکٹفلی جب ٹریٹ کریں گے تو وہ آپ کی بات کو مانیں گے. اگر آپ کسی کو فریڈم دیں گے، تھوڑی سی آزادی دیں گے، تھوڑا سا اس کو لچک دیں گے، تو ڈیفینیٹلی اس سے آپ کا ایک اچھا امپریشن ان کے اوپر پڑے گا. اس لیے تو یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ امپیکٹفل رہنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی کیا ضروریات ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، پھر آپ اپنی بات آسانی کے ساتھ منوا سکتے ہیں. چوتھے نمبر پر جو اس کتاب کے اندر چیز پڑھی کہ لوگوں کو امپورٹنٹ فیل کرواؤ. جب آپ لوگوں کے بارے میں بات کرو گے تو وہ سمجھیں گے کہ یہ ہمیں امپورٹنس دے رہے ہیں. جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کو ریسپیکٹفلی ٹریٹ کر کے اپنے ساتھ بٹھاؤ، ان کو فیل کرواؤ کہ یو آر این امپورٹنٹ پارٹ آف دا سوسائٹی اینڈ یو ہیو اے اسپیشل ٹریٹمنٹ ان آور ہارٹ. جب آپ ان کو بتائیں گے، ان کے ساتھ اچھا فیل کروائیں گے، ان کو ایسا لگنا چاہیے کہ جیسے کہ میں چیف گیسٹ ہوں اس محفل کا. کیونکہ جب آپ کسی کو امپورٹنس دیں گے تو اس سے آپ کا بہت اچھا امیج جائے گا، ایک پازیٹیو امیج جائے گا، پازیٹیو امپیکٹ جائے گا، اور وہ شخص 10 لوگوں کو جا کر بتائے گا کہ یہ خود بھی رسپیکٹیبل ہے اور دوسروں کو بھی رسپیکٹ دیتا ہے. اینڈ ہی از رسپیکٹڈ بائی آل.
तो जब आप लोगों को इंपॉर्टेंस फील करवाओगे उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स, लेकिन याद रखिएगा वो अचीवमेंट जो है वो झूठी नहीं होनी चाहिए, सच पर मबनी होनी चाहिए। उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करोगे वो खुश भी होंगे और आप उनके दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब भी हो जाएंगे। पांचवी चीज जो इस किताब के अंदर मैंने पढ़ी वो था एक्सेप्टेंस, कि लोग जैसे भी हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करो। लोगों को उनकी गलतियों समेत आपने कबूल करना है। ये नहीं है कि अगर किसी में 99 खूबियां पाई जाती हैं और एक खामी पाई जाती है, आप उस एक खामी को लेकर उसको हमेशा टॉन्ट मारते रहें, उसको बुरा भला कहते रहें, जिस वजह से वो शख्स आपसे हमेशा कतराए, आपसे दूर दूर भागे। जिसमें एक खामी है उसकी 99 खूबियां हैं, हमेशा खूबियों को देखना चाहिए। अगर किसी शख्स में 99 खामियां हैं और सिर्फ एक खूबी है तो उसको कबूल करने के लिए आपने उस एक खूबी को देखना है। जब आप लोगों को उनकी गलतियों समेत कबूल करोगे, इंशाल्लाह आपको मुआशरे के अंदर रहने का सलीका भी आएगा और इस मुआशरे में रहते वक्त आपको कोई परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए लोगों को उनकी गलतियों समेत कबूल करना सीखो, इससे आपका एक इंप्रेशन उसके दिल में जाता है। तो ये वो टेक्निक्स थी, ये वो टिप्स थी जिससे आप दूसरों को, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये टेक्निक्स पसंद आई हैं और इनमें अगर किसी टेक्निक पे आप अमल भी करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कौन सी टेक्निक आपको पसंद है और किस टेक्निक पे आप अमल करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और पॉजिटिव इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।